پاکستان اللہ کی نعمت ہے اور اس ملک عزیز کے اندر فتنہ اور انتشار پھیلانے کی کوشش بہت عرصے سے ہو رہی ہے۔ عراق کے اندر 6 لاکھ سے زائد مسلمانوں کی شہادتیں اور وہاں پر شیعہ سنی کے جھگڑے اور قتل عام کی جو کیفیتیں بنی یہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، شریر لوگ جو شروع دن سے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، انہوں نے اس قسم کے انتشار پھیلائے، لیکن الحمدللہ ان انتشاروں کا زبردست رد بھی کیا گیا، اور ہماری اتھارٹیز پیمرا وغیرہ نے جو اقدامات کیے وہ بھی احسن ہیں کہ ان لوگوں کو پابند کیا۔ یہ صرف 1 مہینے کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو ملک دشمن ہے، جو تعصب والا ہے، جو فرقہ واریت کو پھیلانے والا ہے، جو پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والا ہے، ایسے ظالموں پر تا حیات پابندی ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں مسئلہ کی طرف۔ میرے بھائیو، آج لوگوں نے گستاخ، توہین، یہ الفاظ ایجاد کیے، نکالے، اور ان کی بنیاد پر ان لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر جان چھڑکتے ہیں، اور وہ لوگ جو حقیقتاً اللہ کے نبی کے عملی گستاخ ہیں، ان لوگوں نے اپنے آپ کو محب قرار دے لیا۔ گستاخ کون ہوتا ہے؟ گستاخ وہ ہوتا ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا منکر ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنی زندگی میں اختیار نہ کرے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر قائم نہ کرے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد توحید، لوگوں کو شرک سے روکنا، کفر کا خاتمہ، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہر وہ شخص جو اللہ کی توہین کرنے والا، شرک کیا کے اندر لتھڑا ہوا، غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنے والا، پیروں فقیروں کی ناموں کی نیازیں اور منتیں ماننے والا، قبروں کے سامنے جا جا کر ماتھے ٹیکنے والا، مردوں سے جا جا کے منتیں مانگنے والا، دولے شاہ کے دربار پہ جا کے بچے اور بچیاں مانگنے والا محب، اور جو اللہ کی طرف بلائے، کتاب اللہ کی طرف بلائے، توحید کی طرف بلائے، سنت کی طرف بلائے، تو کہتے ہیں گستاخ۔ مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں جب ان کے بڑے ہر ایک پر کفر کے فتوے لگاتے، قائد اعظم کو بھی کافر قرار دیا، علامہ اقبال کو بھی کافر قرار دیا، تو انہوں نے وہ شعر کہا تھا، کہتے ہیں بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب 3 خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، جب میں پکڑوں گا پھر بچ کوئی نہیں سکے گا۔ اور پھر انہوں نے ساتھ اس وقت کی امت مسلمہ کا حال ذکر کیا، کہتے ہیں کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، یعنی غیر جو ہے نا، عیسائی، یہودی، ہندو، وہ اگر کسی بت کے سامنے سجدہ کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، سوالیہ نشان، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبیوں کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، قبروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ اشعار کہے نا تو اس وقت ان کو کافر قرار دیا گیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، توحید نے قیامت تک قائم رہنا ہے، کیونکہ دین نے قیامت تک قائم رہنا ہے۔